اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ قبرستان جائیں تو دعا کیا پڑھنی ہے، جب قبرستان میں جانا ہے تو دعا کیا پڑھنی ہے، اس روایت سے اس دعا کا ثبوت مل گیا۔ یہاں پر کچھ ضروری باتیں ہیں، وہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آدمی کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اگر آدمی قبروں کی زیارت کرے گا تو اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اگر قبرستان کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا تو دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو جائے گا، دنیا کی محبت اس کے دل میں گہرا کر لے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ تو یہ اسی لیے فرمایا تاکہ لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور قبرستان میں جا کر وہ یہ بات سوچیں کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ یہ جو شہر ہے، یہ جو بستی آباد ہے، یہ جو قبرستان والے یہاں پر جو رہ رہے ہیں، ایک دن ہم نے بھی ان کے ساتھ آ کر مل جانا ہے۔ جیسے آپ نے اس حدیث میں پڑھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ ہم بھی آ کر تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ بِكُمْ لَاحِقُونَ، تمہارے ساتھ ہم نے بھی ملنا ہے، جیسے تم یہاں پر پہنچا ہے ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے۔ تو یہ فکر انسان کو کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے اہل تصوف، اراد صوفیہ اپنے سالک کو اسی راستے پر لاتے ہیں، آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہو جائے۔ اس کے لیے صوفیاء جو محنت کرتے ہیں اس میں سے ایک عمل ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ دل کے اندر موت کی یاد پیدا ہو کہ ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ دوست احباب، ہمارے یہ محلے والے، یہ کتنا بڑا نام تھا بھائی اس آدمی کا، آج وہ بھی یہاں پر قبر میں ہے۔ تو اس لیے اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، تو اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں قبروں کی زیارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا تھا؟ تاکہ لوگ جا کر قبروں پر کوئی خلاف شریعت امور کا ارتکاب نہ کریں۔ تو جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب ان کے عقیدے پکے ہو گئے ہیں، اب کوئی خلاف شرع حرکت نہیں کریں گے، تو آپ نے اجازت دے دی، تو اس لیے اجازت مل گئی۔ یہاں پر ایک بات آپ ضرور سمجھیے گا کہ قبرستان جا کر خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا قبر کو سجدہ کرنا، قبر والے سے مانگنا، قبر کو چومنا، قبر کے آگے جھکنا، یا کوئی بھی خلاف شرع امور جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی قبر پر پاؤں رکھنا، قبر پر بیٹھنا، یہ بھی خلاف شرع ہے، اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو قبرستان سے اگر گزرنا ہو یا وہاں جائیں تو احتیاط کے ساتھ جائیں کہ کوئی قبر پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، یہ توہین ہے، یہ ان کی تحقیر ہے، اس لیے اس کی بھی بہت احتیاط کرنی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بہت سارے جو غیر شرعی امور کا ارتکاب آج کل قبرستان میں ہوتا ہے، اس سے بچنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ مختلف طرح سے لوگوں کا وہاں پر اختلاط، ہجوم، اور مختلف دنوں کی قید لگا کر اس کی تعیین کر کے ان دنوں میں قبرستان میں اجتماع کرنا، اکٹھا ہونا، اور وہاں پر کھانے تقسیم کرنا، اور پھر مثلا قبرستان کے اوپر دیوے جلانا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خلاف شرع ہیں۔ اور پھر قبرستان کو پکا کرنا، سیمٹ کی پختہ قبریں بنانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاف شرع کام نہیں کرنا، زیارت اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو، مقصد اس کا یہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ ضرور سمجھیے گا کہ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو بالکل قطعی طور پر اس بات کا قائل نہیں ہے کہ عورت قبرستان جائے، بالکل عورت کے لیے قبرستان جانے کی گنجائش یا اجازت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو گروہ ہے ان کے نزدیک عورتوں کو بھی قبرستان جانے کی اجازت اور گنجائش ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، مطلقاً نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت جو قبرستان جا رہی ہے وہ بغیر پردے کے نہ جائے، وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم اور اختلاط نہ ہو، خاص دنوں کی تعیین کر کے وہاں پر اجتماعی صورت پیدا نہ کی جائے، قبرستان میں جا کر وہ جزا فضا نہ کرے، روئے پیٹے نہیں، نوحہ نہ کرے، قبرستان پہ جا کر خلاف شرع
کسی اور امر کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ بہت ساری شرائط جن علماء نے جانے کی گنجائش پیدا کی ہے یہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، تو اس حدیث میں جو لفظ ہے زوارات، کثرت کے ساتھ جانے والی عورت، تو اس سے جواب اس کا یہ نکالا گیا کہ جو عورت کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہے تو اس لیے کبھی کبھار جانا ہے، کثرت کے ساتھ نہیں جانا۔ اگر جانا ہے تو کبھی کبھار کثرت کے ساتھ نہیں جانا۔ اور پھر یہ جتنی بھی شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے قبرستان جائے گی، کثرت کے ساتھ نہیں، کبھی کبھار جائے گی۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ فتنے کا خوف اور خطرہ نہ ہو، تب اس کو گنجائش ہے۔ تو جو گرہ جانے کی اجازت دیتا ہے ہمارے نزدیک بھی ایسے ہی ہے کہ گنجائش ہے جانے کی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ حضرات نے سنی ہے، عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ یہ مطلق ہے، اس میں مردوں یا عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ مرد جا سکتے اور عورتیں نہیں جا سکتی، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مطلقاً ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی عورت قبرستان جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اس کا نظریہ کیا ہو؟ آخرت کی فکر مجھے پیدا ہو، دنیا کی محبت ٹوٹے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکلے، اس نظریہ کے ساتھ اگر وہ قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، باقی اس سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے لیے جانا چاہے تو نہیں جا سکتی۔ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اور اس کا ایک استدلال بعض حضرات نے یہ بھی کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانے کے حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ قبرستان میں جا کر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے اجازت جو مانگی ہے تو آپ نے دعا کی جو تعلیم دی ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتداء میں منع تھا لیکن بعد میں عورتوں کے لیے گنجائش نکال دی گئی۔ اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، لیکن بات وہی آخرت کی فکر کے لیے، اور جو باقی شرائط میں نے آپ کو بتائی وہ بھی سامنے۔ اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت، غالباً بخاری میں حدیث آتی ہے، قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو، یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب جو قائلین ہیں وہ اس سے یہی استدلال کرتے ہیں کہ اگر عورت کا قبرستان جانا منع ہوتا، قبر کی زیارت کے لیے جانا منع ہوتا، تو جہاں پر اللہ کے رسول نے اس کو صبر کی تلقین کی، ساتھ اس کو یہ بھی کہتے کہ تیرے اوپر تو لعنت اور یہ تو کیا ہوا قبر کی زیارت کے لیے۔ تو ان حدیث سے اور بھی روایات موجود ہیں، 3-4 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر اختلاط کرنا یا خاص دنوں کی تعیین کرنا، جس طرح بعض علاقوں میں رواج ہے، آپ حضرات نے شاید نہ دیکھا ہو، ہمارے علاقے میں یہ پکا ٹھپکا رواج ہے، اور جو اس کے خلاف کرے لوگ اس کو تو پتہ نہیں کیا کچھ تانے دیتے ہیں۔ تیسرے دن، جب میت کے تیسرے دن سارے گاؤں اور محلے کی عورتیں جمع ہو کر، عورتیں اور بچے جمع ہو کر قبر پر جاتے ہیں، وہاں پر کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور مٹھائی تقسیم کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پکا رواج ہمارے یہاں۔ تو یہ چیز غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے تعیین کر لینا، جس طرح بعض لوگ لازمی جانتے ہیں کہ عید والے دن فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا لازمی جانتے ہیں، حالانکہ یہ لازمی نہیں ہے۔ کوئی جائے تو اچھی بات ہے، اپنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ ہم عید کی خوشی میں ایسے مگن نہ ہو جائیں کہ اپنی موت کو ہی بھول جائیں، اس نیت سے اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی ہے۔ جو چیز لازم نہیں ہے، مباح درجے کی ہے، جس میں اجازت ہے، اس کو اپنی طرف سے لازم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نہ جائے لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں، اس کو ملامت کرتے ہیں کہ فلاں نہیں گیا، تو بھائی یہ لازمی تو نہیں ہے، اگر کوئی نہیں گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، لازمی نہ جانے۔ پھر کوئی دن متعین بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں احصال ثواب کا مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ، میں نے احصال ثواب پہ ایک جمعے میں پوری گفتگو احصال ثواب کے ثبوت پر اور احصال ثواب کے درست طریقے پر میں نے پوری گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احصال ثواب قبر پر جا کر ہوتا ہے،
یا ہم قبر پر ہی جا کر دعا کریں گے تو میت کو فائدہ ہوگا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ گھر سے دعا کریں، آپ مسجد سے دعا کریں، آپ حرم میں جا کر دعا کریں، مسجد نبوی میں جا کر دعا کریں، جہاں سے دعا کریں اس کو فائدہ ہوگا. یہ نظریہ نہ رکھیں کہ قبر پر ہی جا کر دعا کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے، قبر پر بھی جا کر دعا کر سکتے ہیں. جب آپ قبر پر جائیں، رحمہ اللہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات جلد نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جو آدمی قبرستان کی زیارت کے لیے جائے اس کو چاہیے 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کر دے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی درست اور جائز ہے، لیکن لازم نہ سمجھے کہ ثواب یا میت کو جو ثواب پہنچے گا یہ قبر پر جا کر ہی کریں گے تو پہنچے گا. نہیں، گھر سے کریں تب بھی پہنچے گا، مسجد سے کریں تب بھی پہنچے گا. گھر سے قرآن پڑھ کے کریں، مسجد سے پڑھ کر کریں تب بھی اس کو ثواب پہنچے گا، وہاں پر جا کر کریں تب بھی پہنچے گا. کسی ایک چیز کو تعیین نہ کر دیا کریں، قیدیں نہ لگایا کریں جس چیز میں شریعت نے بڑی آسانی دی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور دراز رہتے ہیں، وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر نہیں جا سکتے، تو کیا وہ ایصال ثواب سے محروم کر دیا ان کو کہ بھائی وہ تو قبر پر جا نہیں سکتے، کہیں اور ملک میں بیٹھے ہو تو وہاں سے دعا نہیں کر سکتے؟ ہو بالکل کر سکتے ہیں. اس لیے اپنی طرف سے کسی چیز میں قیدیں نہیں لگانی چاہیے. جہاں پر مطلقاً ذکر ہے اس کو مطلقاً رکھنا چاہیے. اور پھر جو قبرستان جانے کی دعا کا یہ آخری روایت یہ سن لیں، اس کے اندر بھی دعا ہی کا تذکرہ ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی قبروں کے پاس سے گزرے. فاقبل علیہم بوجہہ، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا فقال السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہارے اوپر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور لنا ہماری بھی مغفرت فرمائے، ولکم اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے تمہیں بھی معاف فرمائے، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے تمہاری بھی بخشش فرمائے. انتم سلفونا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے آ گئے پیچھے ہم بھی آنے والے. تو یہ قبرستان جانے کی ایک آدھ دعا، یہ 3-4 دعائیں آپ کے سامنے آئیں، ایک آدھ دعا ضرور یاد کر لیں. جب بھی قبرستان جائیں اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.